ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں نماز کے حوالے سے تمام مسائل سے آگاہ فرمایا کہ یہ افعال، یہ اعمال نماز میں جائز ہیں، یہ اعمال نماز میں جائز نہیں ہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو حدیث ہے، یہ مختلف ائمہ محدثین نے اس کو مختلف طرق سے بیان کیا۔ خلاصہ یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پہلو پر اس طرح ہاتھ رکھنا، کمر پر اس طرح ہاتھ رکھنا، اس طرح ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں امام ترمذی نے اسے نقل کیا، سنن ابو داؤد میں یہ موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، یعنی اس طرح اسے مختلف ائمہ محدثین نے نقل کیا۔ خلاصہ سب کا یہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس طرح کمر پر، کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ اب جو مسند احمد میں جو روایت ہے اس حوالے سے، زیاد بن سبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کنت قائما اصلی الی البیت، میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، میرا جی چاہا میں نے نماز کو کچھ لمبا کر دیا، میں نے نماز کو کچھ لمبا کر دیا، اور میرے پہلو میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب میں نے نماز کو تھوڑا لمبا کیا تو قیام لمبا ہوا، تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ میری کمر اس میں درد ہوا، تو میں نے پہلو پر اس طرح ہاتھ رکھ لیا۔ تو جو میرے ساتھ بزرگ بیٹھے تھے، بعض دینی معاملات میں کچھ لوگ زیادہ کوئی لچک کے قائل نہیں ہوتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان صحابہ میں سے ہیں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہر عمل کو اسی طرح من و عن کوشش کیا کرتے تھے کہ اس کو اسی طرح سے ادا کیا جائے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے ایسے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جلال آیا تو سینے پر زور سے ہاتھ مارا، زور سے ان کے ہاتھ مارا۔ مجھے جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا نا، تو مجھے بابا جی خلیفہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، وہ یاد آئے۔ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی بچہ آگے سے گزرنے لگا، تو نماز میں اسے کہتے ہیں اس طرح ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تو جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں تھوڑا سا حساس ہوتے ہیں زیادہ۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ہاتھ مارا۔ زیاد بن سبی کہتے میں نے دل میں سوچا کہ ان کو مجھ سے کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے ان کو مجھ سے کہ مجھے نماز میں مار رہے ہیں۔ خیر کہتے ہیں میں نے جلدی سے نماز مکمل کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک غلام ان کے پیچھے بیٹھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ بزرگ ہیں کون جنہوں نے مجھے مارا؟ تو وہ کہنے لگے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں بیٹھ گیا، وہ بھی نماز میں مشغول تھے۔ تو جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے پھر ان سے سوال عرض کیا مؤدبانہ طریقے سے۔ پتہ تو چل گیا کہ بھئی یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یا ابا عبد الرحمن، آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی آپ نے مجھے نماز میں اس طرح مارا؟ تو وہ فرمانے لگے تم نے یہ نماز میں کام کیا تھا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سختی سے منع کیا اس طرح کرنے سے۔ بھئی تم نماز میں اپنے اوپر سختی نہ ہی کرو، تم جو اتنی لمبی نماز تم نے کر لی، اور نماز لمبی کرنے کے بعد تم نے کام ایسا کر لیا جو مکروہ ہے، تو تم نماز لمبی نہ کرو، اتنی کرو جتنی تم آسانی سے کر سکتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا مکلف ہے نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا کہ بلا وجہ نماز کو لمبا کرو، جتنی تم میں ہمت ہے تم اتنا نماز کو ادا کر لو، لمبا کر لو۔ اب نماز لمبی اتنی کرنی اور ہاتھ اس طرح رکھنا جس طرح رسول اللہ علیہ السلام نے ہاتھ رکھنے سے منع کیا، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ اب جب تم ایسا کام کرو گے جس سے رسول اللہ علیہ السلام نے منع کیا تو پھر ہم اس کو کیسے برداشت کریں؟ اب اس سے ایک مسئلہ اور بھی نکلا کہ جہاں ہم یہ دیکھیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو پھر اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی سنت کو بھی ادا کرنے والے ہوں گے کہ جب اس طرح کی برائی دیکھی جائے گی، اس طرح کی برائی دیکھی جائے گی تو اس کو ہاتھ سے روکا جائے گا، اس کو زبان سے روکا جائے گا، اس کو دل میں برا جانا جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ بھی سبق ہے کہ وہ ہر معاملے میں دیکھتے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے کرنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے کرنے سے روکا۔ تو یہ جو معمولی سی باتیں ہمیں بعض اوقات نظر آتی ہیں اور ہم ان سے درگزر کر دیتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جس کے اندر ایک ٹکڑا تھا، اس کا ذکر کرتا چلوں کہ نیکی کو کبھی حقیر نہ جاننا، کہ چلو یہ تھوڑی سی چھوٹی سی نیکی ہے، اس کو نہ کریں۔ نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، وہ چاہے چھوٹی سی کیوں نہ ہو، اگر اس کے کرنے کا بھی اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو وہ آپ کو کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرے کہ باری تعالی ہمیں اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمائے اور ہم سب کو نماز میں خشوع اور خضوع کی دولت نصیب فرمائے، اور شریعت کے معاملات میں ہمیں جن کاموں کے کرنے کا رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیا ہے ان کاموں کو دل و جان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن سے منع کیا ہے ان کو جاننا، ان کو سمجھنا کہ ان سے منع کیا ہے، اور پھر ان سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔